زبور 92۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا۔ اے حق تعالی، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ 10 تار والے ساز اور بربط پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بچاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو۔ لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کی درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہماری خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ آمین۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے۔ خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے۔ اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے۔ سیلاب موجزن ہیں بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی۔ خداوند بلند و قادر ہے، تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ آمین۔ زبور 94۔ اے خداوند، اے انتقام لینے والے خدا، اے انتقام لینے والے خدا جلواگر ہو۔ اے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ، مغروروں کو بدلہ دے۔ اے خداوند شریر کب تک شادیانہ بجایا کریں گے؟ وہ بکواس کرتے اور بڑا بولتے ہیں، سب بد کردار لافزنی کرتے ہیں۔ اے خداوند وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں، وہ تیری میراث کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھے گا اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ اے قوم کے حیوانوں، ذرا خیال کرو۔ اے احمقو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔ اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گھڑا نہ کھودا جائے۔ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راست دل اس کی پیروی کریں گے۔ شریروں کے مقابلہ میں کون میرے خلاف اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا جو قانون کی آڑ میں بدی گھڑتا ہے؟ وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے۔ وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا۔ آمین۔ زبور 95۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں،
پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا موریبا میں، جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ آمین۔ زبور 96۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت تعظیم کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آمین۔ زبور 97۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں، بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ اٹھی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ اے معبودو، سب اس کو سجدہ کرو۔ اے خداوند، سیون نے سنا اور خوش ہوئی، اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئی، کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ اے خداوند سے محبت رکھنے والو، بدی سے نفرت کرو، وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راست دلوں کے لیے خوشی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ آمین۔